بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب یہ سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے وہ یسر القرآن کا ہے، یعنی قاعدہ کہ جب بھی بچہ یہ قاعدہ شروع کرے تو بھلے اپنے گھر بیٹھے بھی بہتر اور صحیح طور پر اس کو پڑھ سکے۔ قرآن مجید کے حروف تہجی کل 28 حروف ہیں۔ آئیے سب سے پہلے حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف الیف نہیں پڑھنا، اسے لام اور فا کے بیچ میں یا نہیں دینا، یعنی الیف نہیں، الف ہے یہ الف۔ بعض بچے ہمارے الیف الیف یعنی لام اور فا کے بیچ میں یا کا اضافہ کرتے ہیں۔ نہ یہ الف ہے نہ یہ الیف ہے، بلکہ یہ الف الف یعنی حمزہ زبر ا لام زیر فا لف الف، اس کا تلفظ الف۔ با دو حرکت کے برابر اسے کھینچنا ہے، با بے نہیں پڑھنا۔ اگر آپ بے پڑھیں گے تو یہ عربی تلفظ نہیں ہے، یہ اردو ہے، اردو میں بے ہے، عربی میں با۔ تا تے نہیں ہے، تا ثا ثا۔ زبان کا سرہ ثنائے علیہ، یہ سامنے والے جو دانت ہیں ان کے کنارے کے نیچے لے آئیں۔ زبان کا یہ اگلا سرہ دانتوں کے نیچے لے آئیں۔ انشاءاللہ یہ علم و تجوید میں ہم بیان کریں گے اچھی طرح سے۔ ثا ہے، سیٹی اس میں نہیں ہے، یہ سین کی آواز اس میں نہیں آئے گی۔ ثا ثا ثا۔ زبان کی نوک کو سامنے اوپر کے جو دانت ہیں اس کے نیچے لے آئیں۔ ثا 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 ثا۔ یہ ان حروف میں سے ہے جن کی مشق کرنا لازمی ہے۔ ثا ثا، سیٹی کی آواز نہ آئے، ثا ثا۔ اگر اس کو حمزے کے ساتھ استعمال کریں تو یہ ہوگا اث اث، حمزہ زبر ثا اث، حمزہ زیر ثا اث، حمزہ پیش ثا اث، اث اث اث۔ آیت میں استعمال کریں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ كَالْكَوْثَرَ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کوثر میں ثا ہے، کوثر کوثر، سیٹی کے ساتھ اس کو تلفظ نہیں کرنا ہے، کوثر۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ كَالْكَوْثَرَ۔ یا دوسری جگہ پہ ہے أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ۔ تو ہمارا نشانہ ثا ہے، ان آیات میں جو بھی آیات پڑھی جا رہی ہیں ثا ہے۔ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ ثم شاہد مثال جو ہمارا نشانہ ہے وہ ثم ہے۔ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، یہ ثا ہے۔ مبثوثن ہے، مبثوثن، مبثوثن میں سین کی آواز نہ آئے، مبثوثن یہ غلط ہے، یہ ثا ہے۔ مبثوثن مبثوثن کوثر ثم تکاثر۔ اگلا حرف ہے جیم، یہ کھینچا جائے گا کیونکہ اس میں مد ہے۔ جیم
ہا دوسرا حرف ہا ہے، مخارج الحروف میں سے یہ ہا ہے جو قابل مشق ہے. ہا وسط الحلق سے، گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. ہا گلے کے درمیان سے، گلے میں کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے، سرد ہوا کا اخراج ہوتا ہے. ہا 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 جیسے ٹھنڈی سانس اٹھائی جائے اس طرح. ہا الحمد الحمد محمد محمد الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. الحمد 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 یہ دو چشمی ہا ہے. الحمد پڑھیں گے تو یہ غلط ہے. الحمد الرحمن محمد محمد گلے کے درمیان سے ہا کا تلفظ ہوتا ہے. ہا کا مخرج وسط الحلق ہے، گلے کا درمیانی حصہ ہے، یہاں سے ہا ادا ہوتا ہے. اور ہا کے تلفظ میں گلے کی جو دیواریں یہ آپس میں سکڑتی ہیں، جس کی وجہ سے سرد ہوا کا اخراج ہوتا ہے. ہا الحمد محمد. اگلا حرف ہے خا. خا خا یہ پرحجم اور بھاری موٹا حرف ہے عربی تلفظ کے اعتبار سے، جبکہ اس کو اگر اردو میں آپ لے جائیں تو یہ خا ہوگا. خا یعنی وہ خواب نہیں بولتے بلکہ خے ہے. یہ اردو کے حساب سے یہ خے ہے اور عربی میں یہ خا ہے. خا قرآن میں جس آیت میں اور جس لفظ میں یہ خا آئے اسے موٹا ادا کرنا ہے. خا 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 یہ حلق کی ابتدائی حصے سے ادا ہوتا ہے، جسے ادنى الحلق گلے کے شروع کا حصہ، یہاں سے خا ادا ہوتا ہے. خا کا تلفظ پرحجم اور بھاری ہے. خا 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 اس کو خے نہیں پڑھنا. خے اردو ہے، خے اردو الفابیٹ میں خے کہا جاتا ہے. عربی کے حساب سے یہ خا ہے، اس کا نام خا ہے. خا اور جب بھی یہ خا پڑھیں تو اس کو پرحجم اور بھاری پڑھیں. آئیے استعمال کرتے ہیں اس کو مختلف آیات میں. ہم فیہا خالدون. خا ہم فیہا خالدون. یحسب ان مالہ اخلدہ. اخ نہیں ہے، یہ اخ پرحجم حرف ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ. اخلدہ اخلدہ یحسب ان مالہ اخلدہ. اخلدہ اخلدہ اس کو باریک پڑھیں گے تو یہ غلط ہے. اخلدہ نہیں، اخلدہ اخلدہ خالدون. اگلا حرف ہے دال. دال اردو کی مانند ہے، اس کی مشق کی ضرورت نہیں ہے. دال دال کے بعد ذال ہے. ذال 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 یہ زبان کا سرہ، ثناء علیہ کا کنارہ. ذال ذال جہاں سے ثا ادا ہو رہا ہے. ذال اس میں زلزلے نما آواز نہ ہو، الزی نہیں ہے، ذال ہے. یہ ذال 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 ذال. اور آیت میں اگر استعمال کریں اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا 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 زے نہیں ہے، زلزلے کی آواز نہیں ہے، یہ ذال ہے. یہ اذا اذا الذي صراط الذين ذال صراط الذين انعمت عليهم. اس آیت میں
ذال استعمال ہوا ہے. صراط الذین ذال. صراط الذی زے نہیں پڑھنا, ذال پڑھنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذال. را, زا, سین, شین, یہ چار حروف جن کا ابھی میں نے تلفظ کیا ہے, را, زا, سین, شین, یہ اردو کی مانند ہے. را, زا, سین, شین. صاد. صاد یہ پرحجم اور بھاری حرف ہے. سین میں بھی سیٹی ہے, صاد میں بھی سیٹی ہوتی ہے, لیکن سین کی جو سیٹی ہے وہ باریک ہوتی ہے اور صاد کا تلفظ اس کی سیٹی پرحجم بھاری ہے. صاد. صاد. زبان کا سرہ, زبان کا اگلا حصہ ثنایا سفلا جو نچلے درمیانی دو دانت ہیں ان کے کناروں سے ٹکرائے. صاد. صاد. یہ انشاءاللہ علم قرات اور علم تجوید کی بحث میں اسے واضح کیا جائے گا صفات کے ساتھ. یہ اس وقت فقط قاعدہ ہے, نچلی سطح کی حساب سے ہم چل رہے ہیں. صاد. صاد. صاد موٹا حرف ہے. صاد. صاد. صرا. صراط الذین انعمت علیہم. یا نماز کے سلام میں ہم پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. صالحین. صالحین نہیں ہے, سا نہیں ہے, صالحین. یا درود میں اللہم صلی. صلی. سلی نہیں ہے, صلی. صلی. سلی یہ سین ہے, سین نہیں ہے بلکہ صاد ہے. صلی. اللہم صلی علی. صلی صاد ہے. فصلی لربک وانحر. فصلی سورہ کوثر میں فصلی لربک وانحر. فصلی. فصلی لربک. فصلی. فصلی سین نہیں ہوگا بلکہ صاد. فصلی لربک وانحر. اس کے بعد حرف ہے ضاد. ضاد پرحجم حرف ہے, یہ بھی بھاری ہے, بہت موٹا حرف ہے. ضاد. اس میں زے کی آواز نہ ہو, ضاد ہے. زبان کی کروٹ, زبان کی کروٹ اوپر کے داڑھوں سے ٹکرانی ہے. زبان کی جو سائیڈ ہے وہ اوپر کے داڑھوں سے ٹکرانی ہے. ضاد. ولا ضا. ولا ز, یہ زے کی آواز نہ ہو, یہ ضاد ہے. ضا. ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ضاد ہے. اس کے بعد حرف ہے طا. یہ موٹا حرف ہے, ایک دو نقطی تا ہے وہ پتلا ہے, اس کا تلفظ باریک ہے. تا بلکہ یہ طا ہے. تو تو اس کو توئیں نہیں پڑھیں, توئیں پڑھیں گے یہ اردو ہے. توئیں اردو میں, اردو الفابیٹ میں کا تلفظ ہے توئیں. عربی میں آپ جائیں گے تو یہ طا ہوگا. تو اور یہ بھاری حرف ہے, موٹا حرف ہے, پرحجم اور موٹا حرف ہے. تو 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 طالب. اعطینا. صراط الذین. صراط الذین. اعطینا. اعطینا. ابو طالب. ابو طالب نہیں, ابو طالب. اعطینا. صراط الذین. انا اعطیناک الکوثر. اس آیت میں طا ہے. انا اعطیناک الکوثر. طا کے بعد اگلا حرف ہے ضا. ضا جس کو اردو میں زوئیں پڑھتے ہیں, زوئیں. عربی میں اگر آپ اس عربی الفابیٹ میں آئیں گے تو زوئیں نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے ضا. ضا. زبان کا سرہ ثنایا علیا جو سامنے والے دانت ہیں ان کے کناروں میں لے آئیں, زبان کے اگلے حصے کو. ضا. ضا
یہ پرحجم اور موٹا حرف ہے، اس کی آواز سے منہ بھر کے نکلتا ہے، وہ 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 عظیم 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 اعظم اعظم عظیم سبحان ربی العظیم عظیم واہ عظیم زے نہیں ہے، یہ زے نہیں ہے بلکہ واہ ہے، عظیم اعظم اعظم عظیم الظالم والمظلوم الظالم والمظلوم عظیم عظیم اعظم عظیم۔ اگلا حرف ہے عین۔ عین وسط الحلق، گلے کے درمیان سے، یہیں سے ہا بھی ادا ہوتا ہے اور عین بھی۔ عین گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اور جب اسے عین کو ادا کیا جاتا ہے تو گلے میں کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے، گلے میں ایک قسم کا کھنچاؤ اور گلے کی دیواریں سکڑتی ہیں اور کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ عین عین عین، جیسے گلا گھونٹا جائے، عین عین عین۔ آیت میں سے استعمال کریں، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، عین ہے، الحمد للہ رب العالمین، عین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، نعبد یہ حمزہ ہے، نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین رب العالمین۔ یا سلام میں آپ پڑھتے ہیں السلام علینا، عین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا سورہ کوثر میں انا اعطینا، عین، انا اعطیناک الکوثر۔ اگلا حرف ہے غین، حروف تہجی میں سے غین ہے، غین۔ غین پرحجم ہے، موٹا حرف ہے۔ اگر آپ اردو میں جائیں گے تو یہ پتلا ہے اور باریک ہے، لیکن عربی الفابیٹ میں آئیں گے تو یہ موٹا حرف ہے، غین غین۔ یہ ادنى الحلق، گلے کے شروع سے ادا ہوتا ہے، شروع سے، گلے کے شروع سے اس کا تلفظ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں تجوید کی مفصل کتاب، جب ہم تجوید کی بحث شروع کریں گے اور اس کے اسباق شروع کریں گے تو وہاں یہ چیزیں تمام واضح اور روشن ہو جائیں گے اپنی صفات کے ساتھ۔ یہ قاعدے کی حد تک ہے فقط۔ غین غیر المغضوب، غیر نہیں ہے، غی پڑھیں گے تو پتلا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قاف، قاف دو نقطی پرحجم ہے، بھاری ہے، قاف اور کاف۔ کاف پتلا ہے، جس پہ نقطے نہیں ہیں وہ باریک ہے، اور جس پہ نقطے ہیں قاف دو نقطی، وہ پرحجم اور موٹا حرف ہے، قاف قاف۔ یہ زبان کی جڑ، کوے کی جڑ سے ٹکرائے تو قاف ادا ہوگا۔ قل هو اللہ، قل هو اللہ، مستقیم مستقیم۔ کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ بس ان الفابیٹ میں سے، عربی حروف تہجی میں سے بہت سے ایسے حروف ہیں کہ جن کا تلفظ اردو کی طرح ہے، اور باقی کچھ حروف جن کی میں نے نشاندہی کی ہے، ثا ہے، حا، خا، ذال،
صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین اور قاف، یہ حروف ہیں کہ جن کی مشق کی گئی اور جن کا لہجہ بتایا گیا اور ان کو آیات میں استعمال کیا گیا۔ یہ پہلا سبق ہے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم۔